لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. محترم حضرات، عزیز سامعین و سامعات، سورہ مائدہ کے 10ویں رکوع کی کچھ ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں جن کا تعلق پچھلی ہی آیات سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو باہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والا، ایک دوسرے کا خیر خواہ، ایک دوسرے کا ہمدرد و غمگسار دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کے برخلاف وہ لوگ جو الہی مشن کے مخالف ہیں، جو رسالت محمدی کے منکر ہیں، جو روئے زمین میں فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں، ان سے قلبی محبت اور جگری دوستی سے روکا ہے، اس لیے کہ اگر ایسے لوگوں سے قلبی محبت کی گئی، ان سے جگری تعلق قائم کیا گیا، تو اندیشہ اس بات کا ہے کہ ان کے برے اثرات ان لوگوں پر پڑیں گے، اس لیے کہ نیکیوں کے لیے محنت، تگ و دو اور جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ برائی کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی، آدمی کی طبیعت خود بخود برائی کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ نیکیوں کے لیے شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے اور نیکیوں کو مشکلات اور مسائل سے گھرا ہوا بتاتا ہے، جبکہ برائیوں کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت کو تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے اور جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا گیا ہے۔ گرچہ جنت کا باطن امن و امان، سکون و اطمینان ہے، اور جہنم کا باطن عذاب، آگ، انگارے، دھواں، خون اور پیپ ہے، لیکن باہر سے آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے۔
اس مضمون کو پچھلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی وضاحت سے بیان کیا. یہاں بھی وہی بات بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، ان سے تعلق اور ان سے محبت نہیں ہونا چاہیے. خاطر مدارات، ملنا جلنا، اخلاق سے بات کر لینا الگ چیز ہے، لیکن دلی محبت الگ چیز ہے. دلی محبت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس کے سامنے بیچ گیا، اس کو اپنے گھر کا ایک فرد سمجھ لیا. ایسا نہیں. ایسے ہی وہ لوگ جو شاعر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، خاص طور سے یہاں دوسری آیت میں اذان کا ذکر ہے کہ جب صلاۃ کے لیے اذان پکارتے ہو تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اذان سے کون بھاگتا ہے؟ شیطان بھاگتا ہے. اور ایسے ہی نہیں بھاگتا ہے، ہوا خارج کرتے ہو زور سے، ایسے لگتا ہو جیسے اس کو باندھ کے مارا جائے، اور باندھ کے مارنے سے آدمی بول و براز تک کر دیتا ہے، پاخانہ پیشاب تک کر دیتا ہے. ایسے ہی وہ ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے. ایسے ہی وہ لوگ جو اذان کا مذاق اڑاتے ہیں وہ انہی کے بھائی، انہی شیطانوں کے بھائی ہیں. اور اس سے زیادہ کریہ آواز سے ان کو خوشی ہوتی ہے، جبکہ اذان تو وہ پیارا کلمہ ہے، اس کی آواز اور اس کا تلفظ اور اس کی ادائیگی اتنی اچھی ہے کہ اس سے دلوں کو اطمینان و سکون ملتا ہے. اب اگر کسی کو اذان سے بیر ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ غلطی پر ہے. ہاں یہ بات ہے کہ ہمیں بھی اس سلسلے میں محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے. محلے میں 5 مسجدیں ہیں اور سب کے مائک کی آواز 10 محلوں تک پہنچتی ہے. حرج نہیں ہے، لیکن جب ایسے حالات ہوں اور آبادی اپنوں کے ساتھ ساتھ پرایوں کی بھی ہو تو خود احتیاط کرنا چاہیے. ہماری ناسمجھی سے بسا اوقات دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بسا اوقات دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو اس لیے وہ احتیاط ہونا چاہیے. مائک کی آواز بلند ہو، اپنے محلے تک پہنچتی ہو جہاں تک ہم چاہ رہے ہیں، لیکن بہت دور دور تک اگر پہنچتی ہے تو بہرحال وہ مطلب گناہ تو نہیں ہے، لیکن جو ابھی اذان کے تئیں لوگوں کی جو ہے نادانیاں ہیں، اس سلسلے میں ہمیں خود بھی تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے. لیکن اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے تو ایسے لوگوں سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. ایسے ہی وہ لوگ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں یہود و نصارہ میں سے، ان کے علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو سمجھاتے. ایسے ہی اگر مسلمانوں میں فتنہ پھیل رہا ہے، برائیاں جڑ پکڑ رہی ہیں، برائیوں کا بازار گرم ہے، تو علماء طبقے کو خاموش نہیں رہنا چاہیے. ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ برائیوں کو بڑھ کر کے روکیں. جو ان کی استطاعت ہے، جو ان کی بساط ہے، اس حساب سے آگے بڑھ کر کے کام کرنا چاہیے. صلح کل والی پالیسی اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ صاحب اگر ہم نے یہ بات کہہ دی تو سیٹھ صاحب ناراض ہو جائیں گے، ہم نے یہ بات کہہ دی تو ہمارے ایریے کا کارپوریٹر ناراض ہو جائے گا، ہمارا ایم پی اور ایم ایل اے ناراض ہو جائے گا، اور جو ہے مسجد کے ٹرسٹی ناراض ہو جائیں گے، مسجد کے متولی ناراض ہو جائیں گے. یہ اور بڑا جرم ہے. عوام غلطی کر رہی ہے، ایک جرم ہے، اور علماء اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں، یہ دوہرا جرم ہے. اس لیے
اس پر کبھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے اور کھل کر بات کہنی چاہیے۔ ماننا نہ ماننا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، بس آپ کا کام پہنچا دینا ہے۔ نہ ماننا نہ ماننا، توفیق سے سرفراز ہونا یا توفیق سے راندہ درگاہ ہونا، وہ ان کے حصے میں ہے۔ آپ اپنی ذمہ داری ادا کر دیجیے۔ ایسے ہی ہم لوگوں کی، علماء کی، ذمہ داران کی اور جو عبادت گزار لوگ ہیں ان کی، اور جو مالدار لوگ ہیں جن کا اثر و رسوخ ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ماتحتین کو برے کاموں سے، غلط کاموں سے روکیں۔ آج عوام انہی تینوں طبقات کے جال میں ہے، علماء کے جال میں ہے، حضرت یا متقیوں کے، نمازیوں کے جال میں ہے، ان سے تعلق رکھتے ہیں، یا بڑے لوگوں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ اور امت کے یہ تینوں طبقات اپنی فرض منصبی ادا کریں اور یہ تینوں طبقات سدھرے رہیں، اصلاح پسند ہوں، خود متقی ہوں، تو عوام پر اس کا اثر پڑنا لازمی ہے۔ 100% نہ صحیح، 80% نہ صحیح، 50% صحیح، 40% صحیح، اثر تو ہوگا ہی ہوگا۔ یہ ہم سے مطالبہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، تم ہرگز نہ بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھلواڑ بنا لیا ہے، ان کو تم اپنا جگری دوست نہ بناؤ۔ کن لوگوں میں سے یہ ہیں؟ من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جو یہود و نصارہ ہیں، وہ قرآن پاک کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ یہ جانتے تھے کہ آخری رسول کی بعثت ہوگی، لیکن ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ ہم ہی میں سے ہوگا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل سے بھیجا تو انہیں حسد ہونے لگی۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا وہ اس وجہ سے حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نواز دیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار، قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں، یہود انکار کرتے ہیں اور نصارہ بھی انکار کرتے ہیں، والکفار، اور ساتھ ہی ساتھ کفار و مشرکین بھی، کہ یہ ایک الہ پر تو قانے نہیں تھے، ان کے لیے حبل بھی چاہیے، عزا بھی چاہیے، لات بھی چاہیے، منات بھی چاہیے، یغوث یعوق اور نصر بھی چاہیے، کالی پیلی اور مختلف دیویاں چاہیے، وہ راضی نہیں ہیں۔ تو وہی بات کہی گئی کہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین، جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہرگز جگری دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ خاطر مدارات، تعلقات اپنی جگہ، قلبی محبت نہیں ہونا چاہیے۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اے مسلمانوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم مومن ہو۔ دیکھنا کہیں تمہارے دل میں ان کی محبت نہ آ جائے، کہیں تمہارے دل میں ان کے لیے میلان اور رجحان نہ پیدا ہو جائے۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم صلاۃ کے لیے پکارتے ہو، اذان کے کلمات بلند کرتے ہو، اتخذوها هزوا ولعبا، تو اس اذان کو یہ مذاق اور کھلونا بنا لیتے ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایسی قوم ہیں جو ناسمجھ ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ اس اذان میں کیا برکتیں پوشیدہ ہیں، اس اذان میں کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں، انہیں پتہ نہیں، اس لیے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔
یہاں ایک بات کا پتہ چلتا ہے، یہاں قرآن نے کیا کہا، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم صلاۃ کے لیے پکارتے ہو۔ اذان کے کلمات قرآن پاک میں کہیں موجود ہیں؟ ایک بھی کلمہ موجود ہے اذان کا؟ نہیں موجود ہے۔ کہاں موجود ہے؟ احادیث نبویہ میں موجود ہے، حدیثوں میں موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیثیں دین کے مصادر میں سے ایک اہم مصدر ہیں۔ جیسے صلاۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا، صلاۃ کی کیفیات نہیں بتائی گئی، حدیث سے آپ کو ملیں گی۔ صلاۃ کے اوقات نہیں بتائے گئے، مبہم بتا دیے گئے، لیکن بالکل بالیقین تعینی طور پہ نہیں بتایا گیا، وہ آپ کو حدیث سے ملے گا۔ کتنی رکعات ہیں، حدیث سے آپ کو ملے گا۔ کیا پڑھنا ہے، حدیث سے آپ کو ملے گا۔ تو حدیث قرآن پاک کی طرح مصدر ہے، اس سے اعراض نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی اپنے ائمہ کے اقوال کی وجہ سے حدیث کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی اپنے عقل کی بنیاد پر حدیث کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی یہ کہہ کر کہ اس حدیث کے راوی فقیہ نہیں ہیں یہ کہہ کر چھوڑ دیتا ہے، کوئی یہ کہہ کر کہ یہ حدیث جو ہے ایک یا دو طریقوں سے مروی ہے، متواتر نہیں ہے، یہ کہہ کر چھوڑ دیتا ہے، تو ایسا شخص گویا حدیثوں سے اعراض کر رہا ہے، اور جو حدیثوں سے اعراض کر رہا ہے، منہ موڑ رہا ہے، وہ گویا دین سے اعراض کر رہا ہے، دین سے منہ موڑ رہا ہے۔ یہاں صاف کہہ دیا گیا، اور جب تم صلاۃ کے لیے پکارتے ہو تو وہ اس اذان کو مذاق اور کھلواڑ بنا لیتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ ناسمجھ قوم ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، صحیح روایت ہے، کہ مدینہ طیبہ میں ایک عیسائی رہتا تھا، اور جب اذان ہوتی تھی اور جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا جاتا تھا تو وہ کہتا تھا خرق اللہ الکاذب، اللہ جھوٹے کو جلا دے، یہ بطور طنز کہا کرتا تھا۔ اتفاق دیکھیے، ایک رات اس کے گھر میں ایک لڑکی آئی، اس کے ہاتھ میں آگ تھی، اور آگ کا انگارہ اڑا اور اس نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ اور اس کے گھر والے سب جل کے مر گئے۔ وہ کہا کرتا تھا خرق اللہ الکاذب، اللہ جھوٹے کو جلا دے، تو اللہ تعالیٰ نے واقعتاً اس کو جلا دیا۔ ایسے ہی یہ اتخذوہ حضوا و لعبا پہ لکھا جاتا ہے کہ جب اذان غزوہ حنین میں جب مسلمان گئے تو اذان دیتے تھے تو کچھ نوجوان تھے جو اس کی نقالی کرتے تھے، مسلمان نہیں تھے، اس کی نقالی کرتے تھے۔ انہی میں ابو محذورہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، مسلمان نہیں تھے، بڑی اچھی آواز تھی، وہ بھی نقالی کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، بلا کر کے ان کو دین کی باتیں بتائیں اور ان کے حق میں دعا کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، مسلمان ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ کا مسجد حرام کا مؤذن بنا دیا۔ ابو محذورہ اسلمی رضی اللہ عنہ کو جو ہے مکہ مکرمہ کا مؤذن بنا دیا۔ تو وہی بات یہاں کہی گئی، قل یا اہل الکتاب هل تلقمون منا الا ان آمنا، اے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان اہل کتاب یہود و نصارہ سے کہیے، کیا تو ہم سے صرف اس وجہ سے انتقام لے رہے ہو کہ ہم ایمان لے آئے؟ هل تنقمون منا، کیا تم ہم سے انتقام لے رہے ہو؟ الا ان آمنا، مگر صرف اس بنیاد پہ انتقام لے رہے ہو کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، اور ہم ایمان لے آئے اس پر جو ہم پر اتاری گئی یعنی قرآن پاک، اور ہم ایمان لے آئے اس پر جو ہم سے پہلے اتاری گئی یعنی تورات اور انجیل اور دیگر آسمانی کتابیں۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، سن لو تم میں سے اکثر و بیشتر لوگ فاسق ہیں، اللہ کی اطاعت سے نکل گئے ہیں۔ کل یعنی ہونا کیا چاہیے تھا کہ مسلمان ان سے دشمنی کرتے ہیں، کیوں؟
ہم تو بھائی تورات کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، لیکن وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، نہ یہودی مانتے، نہ نصرانی مانتے، نہ قرآن پاک کو مانتے ہیں۔ تو جلنا تو ہمیں چاہیے تھا، دشمنی تو ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم تو تمہاری کتاب کو مانتے، تو ہماری کتاب کو نہیں مانتے، اس لیے ہمیں دوری اختیار کرنی چاہیے۔ لیکن ان کی دنیا ہی الٹ گئی ہے، ان کی عقل الٹ گئی ہے کہ یہ ایک تو قرآن کو مانتے بھی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے بھی نہیں، اور دوسرے ہم سے انتقام لیتے ہیں۔ یہ کتنی غلط بات ہے جی۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک، اے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کیا میں تمہیں باخبر نہ کر دوں اس سے بھی بری بات کی طرف جس کا انجام برا ہے۔ هل انبئکم بشر من ذلک، اس سے بھی بری بات، مثوبۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس کا انجام برا ہے۔ کون لوگ ہیں؟ من لعنہ اللہ، وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے، وغضب علیہ، اور ان پر اپنا غضب نازل کیا ہے، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، ان کی بدبختی، شریعت کا مذاق اڑانے، اللہ کے رسولوں کو قتل کرنے، اللہ کی کتاب میں تحریف کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں میں بندر اور سور بنا دیے۔ وجعل منہم القردۃ والخنازیر، ان میں بندر اور سور بنا دیے۔ وعبد الطاغوت، اور طاغوتوں کا غیر اللہ کا ان کو غلام بنا دیا۔ اولئک شر مکانا، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، یہی وہ لوگ ہیں جو مقام کے اعتبار سے برے ہیں۔ واضل عن سواء السبیل، اور سیدھے راستے سے بھٹک کر رہ گئے ہیں وہ۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، ان یہودیوں اور ان نصرانیوں میں سے بعض وہ ہیں کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو زبانی طور پر کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، جبکہ یہ آپ کے پاس جب داخل ہوئے تھے تو کفر لیے داخل ہوئے تھے۔ آپ کی مجلس میں جب آئے تھے تو کفر لیے آئے تھے، یہ زبانی طور پہ صرف کہہ دیا تھا ہم ایمان لے آئے۔ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور جب آپ کی مجلس سے نکلے تو کفر لے کر ہی نکلے، آپ کی نصیحت کا، آپ کی ہدایت کا، آپ کے پیغام کا ان پر ذرہ بھی اثر نہیں ہوا۔ یہ واٹر پروف لوگ ہیں، ان کا کچھ نہیں اثر ہوا۔ وہی کہا وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور وہ اسی کفر کے ساتھ نکل گئے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں۔ ظاہری طور پر مسلمانوں کو، رسول اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے، اور اللہ نے خود اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر ان کی حالت واضح کر دی ہے۔ وَتَرَى كَثِيرٌ مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آپ ان یہودیوں اور نصرانیوں میں بہتوں کو دیکھیں گے کہ وہ کوشش کرتے ہیں گناہ میں اور سرکشی میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ گناہ کرنے کی، زیادہ سے زیادہ سرکشی میں بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے میں یہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ لبئس ما كانوا يعملون، ضرور بھی ضرور کتنی ہی بری بات ہے جو وہ کیے جا رہے ہیں۔ اور آج پوری دنیا کو ان یہودیوں نے ایسا سودی نظام میں جکڑ دیا ہے کہ علامہ الحفیظ بسا اوقات انسان مضطر ہو جاتا ہے، بسا اوقات انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کیوں نہیں روکا ان کو اللہ پرست، رب پرست علماء نے، والاحبار یعنی دینداروں نے اور علماء نے کیوں نہیں روکا، ان قولہم الاسم، ان کے برا کہنے کو کیوں نہیں انہوں نے روکا، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور سود کھانے سے، حرام کھانے سے کیوں نہیں روکا، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، کیا ہی برا کام یہ کیے جا رہے ہیں علماء کی، زہاد کی، عمراء کی، جو جتنا زیادہ اپنے آپ کو دین سے وابستہ سمجھتا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بڑھ کر کے
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے۔ مسجد کا ٹرسٹی ہو جانا ہی کافی نہیں ہے، مسجد کے ٹرسٹی کا مسجد کے رنگ میں رنگ جانا ضروری ہے۔ کسی جماعت کا ذمہ دار ہو جانا کافی نہیں ہے، جماعت کا اس ذمہ دار کا کتاب و سنت کے رنگ میں رنگ جانا ضروری ہے، ورنہ اگر اس رنگ میں وہ نہیں رنگا گیا تو اس پر دوہری مار پڑے گی۔ ایک آدمی ہے، اس نے کوئی ذمہ داری نہیں لی، اپنی ذات کی حد تک وہ ہے، لیکن ایک آدمی ہے، اس نے بڑھ کر ذمہ داری لے لی ہے اور اس کو ادا نہیں کر رہا ہے تو اس پر دوہری مار ہوگی۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہرقل سے کہ ہرقل اسلام لے آئے، اس میں تیری بھلائی ہے، اسلم تسلم، اسلام لے آ تو محفوظ رہے گا، لیکن اگر تو نے انکار کیا فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمُ الْيَرِيثِيِّينَ أَوْ أَرِيثِيِّينَ، اگر تو اسلام نہیں لایا تو سارے گنواروں اور سارے دیہاتیوں کا گناہ تجھ پر ہوگا، کیونکہ تو ذمہ دار ہے۔ تجھ کو دیکھ کر کے بہت سے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں، اس لیے ذمہ داری بڑی اہم چیز ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ انہی بچوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دینی چاہیے، عالم بنانا چاہیے جن میں فطری طور پر دعوت کا جذبہ موجود ہو، جو حکمی رقمی مزدوروں کی طرح کام نہ کرتے ہوں۔ جیسے مزدور مزدوری پر کام کرتا ہے، سورج ڈوبا کام بند کر کے چلا گیا، آدھا پڑا تیا پڑا، ایسے دعوت کا کام نہیں ہوتا۔ دعوت کے کام میں تو دنوں رات فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے طلباء کا انتخاب کریں کہ جو داعیانہ ذہن رکھتے ہوں، اور اگر محسوس ہو کہ وہ داعیانہ ذہن رکھتے ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں، تو اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے وسائل فراہم کریں، کیونکہ انہوں نے بڑھ کر یہ ذمہ داری قبول کی ہے۔ اداروں نے دین کی نشر و اشاعت اور دینی تعلیم کی نشر و اشاعت کی ذمہ داری قبول کی ہے، تو اب یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ وہ قبول نہ کرتے، ان سے کوئی پکڑ نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے تو ان کو اس پر کوشش کرنی چاہیے، اور ان طلباء کو ترجیح دینا چاہیے جو دعوت اللہ کا جذبہ رکھتے ہوں، جن کے دل میں عمل کا جذبہ ہو، ان کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اسی لیے یہ بات کہی گئی۔ اس لیے ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان آیات کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور دوسروں تک کتاب و سنت کے احکام کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ جس کے پاس جو بھی یقینی علم ہے، اٹکل پچھو علم نہیں، بڑوں نے فرمایا نہیں، یا حکایات اولیاء میں ایسا ہے، یہ نہیں، دلیل کی بنیاد پر، بصیرت کی بنیاد پر، واضح کتاب اللہ کی بنیاد پر، سنت رسول اللہ کی بنیاد پر جو علم ہو اسے دوسروں تک پہنچانا، یہ ہماری آپ کی امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اور مسلمان اگر یہ کام کرنے لگیں تو آج بھی دنیا کی قوموں کے سامنے اسلام کا چہرہ روشن اور منور ہوگا، اور مسلمان اگر اس کے مطابق عمل کرنے لگیں تو بہت ساری غلط فہمیاں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے اپنے مرضی کے کام لے لے، اور ہمیں ان کاموں اور باتوں سے بچائے جن سے اس کا غضب اور اس کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل اور حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔